انسان کو بڑا ہی زیادہ نرمی کے متعلق کہا ہے. قرآن مجید کا ایک بہت بڑا موضوع ہے نرمی اختیار کرو، معاف کر دو، اخلاق کے متعلق. اور اگر ہم انبیاء علیہ السلام کو پڑھیں تو سارے نبی دعوت کے نبی تھے، توحید کے نبی تھے، مگر اس کے پھیلانے کے لیے کوئی نبی بھی اخلاق سے خالی نہیں تھا. اور نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ تو اعلیٰ ترین اخلاق کے منصب پر فائز ہیں. جس طرح نبوت کے منصب پہ فائز ہیں ایسے ہی اعلیٰ اخلاق کے منصب پہ فائز ہیں. آپ جس طرح اپنی دعوت میں اعلیٰ ہیں، اپنے کردار میں اعلیٰ ہیں، اپنے مقام میں اعلیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ اخلاق میں بھی ایسے ہی اعلیٰ ہیں. مسلمانوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج ہمارے اندر بڑی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے، مگر مجموعی طور پہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اخلاقی اعتبار سے بہت کمزور ہیں. بڑی کمزوری ہے جھگڑے خام خواہ کے، بدتمیزی کرنی، اونچی بات کرنی، سخت جملے استعمال کرنے، گالم گلوچ کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. میرا خاندان بڑا ہے، میرا کاروبار بڑا ہے، میری شخصیت بڑی ہے، یہ سارے لوگ کیڑے مکوڑے ہیں، انہاں دی کی حیثیت ہے، اور تو کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے. یعنی کوئی اور برائیاں نہیں چاہیے، ان کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ سب لوگ حقیر ہیں. تسی کمی، جس کے منہ سے کمی نکلتا ہے نا، اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے. اس کی برائی کے لیے اتنا کافی کہ وہ دوسرے کو کیا کہتا ہے؟ تسی کمی ہے. یہ چھوٹی ذاتیں ہیں اور یہ بڑی ذاتیں ہیں. ہم بڑی ذات کے لوگ ہیں، تم چھوٹی ذات کے لوگ ہو. تم بے حیثیت ہو، ہم حیثیت دار ہیں. مسلمانوں، یہ طبقات نہیں ہیں ہمارے اندر، ہمارے اسلام میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. وہاں تو بلال سیدنا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارس سے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا یہ میرے اہل میں سے، میرے گھر میں سے ہیں. وہاں تو غلاموں کو ساتھ کیا، کہا جس طرح کا کھانا ان کو خود کھاؤ گے، ان کو کھلاؤ گے، جس طرح کا خود پہنو گے ان کو پہناؤ گے. ان کو وہ کام نہیں کہو گے جس کی ان میں سکت نہیں ہے. اگر اس سے زیادہ کام کہنا ہے تو غلام کے ساتھ مل کے کام شروع کر دینا. اگر کام زیادہ اکیلا، پھر اس کو نہ کہنا، اس کام میں خود شامل ہو جانا. ایک آدمی تمہارے لیے کھانا پکا کے لے کے آئے، جس نے کھانے کی گرمی برداشت کی ہے، اس کو ساتھ ہی کھانے میں بٹھا لینا. یہ نہ کہنا یہ تو وہ بیرا ہے، یہ تو باورچی ہے، یہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا. فرمایا جس نے اس کھانا پکانے کی گرمی برداشت کی ہے، اس کو اپنے کھانے میں شامل کر دینا. اگر شامل نہ ہو تو ایک لقمہ ضرور اس کو پکڑا دینا. یہ حدیثیں ہیں، اللہ کرے ہم ان موضوعات کو پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص میں تکبر نہیں ہے جو اپنے خادم کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا لے، اپنے نوکر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے، بکری کا دودھ خود دھو لے اور گدھے پہ سواری کر لے. 3 کام، یہ بڑے چھوٹے چھوٹے کام ہیں. گدھے پہ سواری کرنا، خادم کو ساتھ بٹھا کے روٹی کھا لینا، اور اپنی بکری کے پاؤں میں رسی ڈال کے اس کا دودھ نکال دینا. فرمایا جس میں یہ 3 کام ہیں یہ تکبر سے بری ہے. یہ اصلاح کی چیزیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں سارا کنبہ خاندان ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے اور ڈرائیور کہاں بیٹھے ہیں؟ گاڑیوں میں، کیونکہ ان کو بھوک نہیں لگتی، صرف ان گھر والوں کو بھوک لگتی ہے. ان کو کہتے ہیں گھر کوئی پکی ہوئے گی دال، تو جا کے کھا لی، تو اپنے گھر جا کے کھا لی. انہوں نے اسلام میں سے کیا سمجھا ہے؟ میں ایک شادی میں گیا
تو سیٹھوں کے لیے، تاجروں کے لیے الگ پنڈال تھا، اور شروع میں ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا، اس میں پتہ نہیں بریانی بٹ رہی تھی کیا. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو ڈرائیور وغیرہ ساتھ اضافی لوگ آ جاتے ہیں نا، ان کے لیے ہم نے یہ جگہ بنائی ہے، آپ لوگ اندر تشریف لے آئیں. آپ کو وہ دعوت انتہائی ناپسند تھی جس میں غریبوں کو شامل نہ کیا جائے، جس میں غریبوں کو شامل نہ کیا جائے. صرف ایک حیثیت کے لوگ آئے، ہم سارے بڑے لوگ ہیں، غریبوں کا اس میں کیا کام ہے؟ دکھ ہے آج کم لوگ ہیں جو انسانوں سے محبت کریں، انسانوں کی قدر کریں. لوگ پیسوں کی قدر کرتے ہیں، لوگ گاڑیوں کی قدر کرتے ہیں، لوگ کوٹھیوں سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، لوگ موبائل کا ماڈل دیکھ کے کسی کی قیمت لگاتے ہیں. انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے کپڑوں کی قیمت ہے. کون سا برانڈ پہننا ہے، یہ کاٹن کس کمپنی کی پہنتا ہے، یا کس درزی سے کپڑے سلواتا ہے، قیمتیں ان چیزوں کی ہیں. انسان امیر ہے، ہائے ہائے، میں نے بڑی دفعہ آپ سے کہا، انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا کہتا رہوں گا، کاغذوں کو روٹی مت کھلائیں، انسانوں کو روٹی کھلائیں. کاغذوں کپڑوں کی عزت مت کریں، انسانوں کی عزت کریں. یہ روپے کاغذ ہی ہوتے ہیں نا. میرا ڈاکٹروں سے جھگڑا رہتا ہے، کاغذ کا علاج نہ کریں، انسان کا علاج کریں. میں جس معاشرے میں رہتا ہوں وہاں انسان اہم نہیں ہے، کاغذ اہم ہے. جس کے پاس جتنے زیادہ کاغذ ہیں وہ اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ تھوک لگا لگا کے کاغذ گنتا ہے، کہتا اب میرے اتنے زیادہ ہو گئے. انسان کی قیمت نہیں ہے، کاغذوں کی قیمت ہے. روٹی کاغذ کو ملتی ہے، انسان کو نہیں ملتی. شیخ سعدی کا ایک مشہور واقعہ ہے، کہنے لگے شہر کے رئیس نے دعوت پکائی، لوگ بلائے، تو کہا سعدی آپ ہمارے شہر کے بڑے شیخ ہیں، آپ بھی تشریف لانا. تو سعدی نے اپنی گدڑی پہنی، وہ پھٹے پرانے سے جو کپڑے تھے وہ پہن کے چل دیے. تو دربان کھڑے تھے، مگر پیچھے ہو جاؤ. ان کا میں سعدی ہوں، مجھے بھی بلایا گیا. کہتا سعدی اس طرح کے ہوتے ہیں، اپنے کپڑے دیکھیں. آج بھی ہماری شناخت انسانوں سے کہ کپڑوں سے؟ سعدی اس طرح کا ہوتا ہے، اپنا حلیہ کپڑے دیکھیں، اٹھا کے پھینکا. سعدی کسی کے پاس گئے اور ادھار کپڑے مانگے، تھوڑی شان و شوکت والے کپڑے پہنے. جب وہاں پہنچے تو استقبال کے لوگ موجود تھے، تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے. کھانا شروع ہوا، لوگ کھانا کھانے لگے. رؤسا، امراء، حاکم، تاجر سب موجود تھے، لوگ کھانا کھانے لگے. سعدی نے بھی کھانا نکالا اور کھانا کپڑوں پہ ملنے لگ گئے، جیبوں میں ڈالنے لگ گئے. لوگوں نے کہا شیخ تجھے کیا ہوا، کھانا کھانے کی بجائے کپڑوں کو مل رہے ہو؟ کہنے لگا کھانا سعدی کو نہیں ملا، کھانا ان کپڑوں کو ملا ہے. سعدی تو پہلے بھی آیا تھا، نکال دیا گیا. جب کسی کے کپڑے پہن کے آیا ہوں تو پھر کھانا ملا ہے. کھانا سعدی کو نہیں ملا، کھانا ان کپڑوں کو ملا ہے. کیا میرے معاشرے میں یہ ہے؟ کیا میرے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم عزت لوگوں کی اس لیے کریں کہ ان کے پاس پیسے ہیں؟ کریں، ضرور کریں، ان کی بھی کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ پیسے والوں سے نفرت کریں، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. جن کے پاس نہیں ہے ان سے محبت کون کرے گا؟ تو اللہ کے لیے ہم اپنے اخلاق کے اوپر کچھ کوشش کریں، اپنی نرمی کے اوپر کچھ کوشش کریں. ہم انسانوں کو ایویلیویٹ کریں، ہم انسانوں کی قیمت لگائیں، ہم انسان کو بنانے کی کوشش کریں، ہم انسان کی تعمیر کا کام کریں. گھر بہت تعمیر ہو چکے، بلڈنگیں بہت بن چکی، شہر بہت بس گئے. اب کچھ انسان تعمیر کر دیں، کوئی معاشرہ تعمیر کر دیں. اور یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، خدمت کے ساتھ. اور جو کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. میں دیندار لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں، یہی لوگ محبت کے لائق ہیں. مگر دکھ بہت ہوتا ہے، جتنا کوئی دیندار ہے، سب نہیں، اکثر وہ اپنے معاشرے میں محبت کرنے والے نہیں ہیں، لوگوں کے کام آنے والے نہیں ہیں، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق والے نہیں. کہتے ہیں بابا جی نماز تے بڑی سونی پڑھ دے نے، پر کدی گلی چ کسی نے سلام نہیں کیتا.
یہ نماز میں تو وقت پہ پہنچتے ہیں مگر نہ کبھی کسی ہمسائے کے گھر میں گئے، نہ کبھی کوئی ہمسائے ان کے گھر میں آیا، ان کو ہمسائے کے کسی دکھ کا سکھ کا نہیں پتا، یہ ستے مسیح تو گھر آندے کرو مسیح، محلے میں کسی کو نہیں جانتے. یہ کیسے دیندار ہیں؟ آپ نے فرمایا جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا قریب اس کا ہمسایہ بھوکا سوتا رہا، ہم میں سے نہیں، فارغ. یہ تو مسجد میں آنے والے سے محبت کرتے ہیں. بیٹا بہت خوشی ہوئی آپ مسجد میں آئے، انشاءاللہ آپ آیا کرو، آپ کے ابو بھی بہت نیک ہیں، آپ بھی بہت نیک ہو، میرا بیٹا بہت اچھا، میں تمہیں ٹافی لا کے دوں گا، تم مسجد میں آئے، میں تمہیں بسکٹ لا کے دوں گا. اور جو کہتے ہیں یہ بچے مسجد میں کیوں آتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں. کوئی آدمی اپنے بچے مسجد میں نہ لائے. یہ سلام پھیرتے ہیں، کوئی بچہ چیخ دے مسجد میں، سلام پھیرنے کے بعد اس کو سمجھاتے ہیں کہ مارتے ہیں. وہ تانوں 20 دفعہ کیا ہے اے بچے تے گھر چھڈ کے آیا کرو. ہاں ایک دفعہ بچے گھر میں چھوڑ دیں وہ دوبارہ مسجد میں نہیں آئیں گے. برداشت پیدا کریں، اخلاق کی کوشش کریں. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. ہم بہت سخت ہو گئے، اللہ جانتا ہے ہم بہت سخت ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آ گیا کہ ایک عورت ہے، تہجد بہت پڑھتی ہے، نفلی روزے بہت رکھتی ہے، صدقے بہت دیتی ہے، مگر اس کے ہمسائے اس کی شرارتوں سے بچے نہیں ہیں، اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں. آپ نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے. صحابی کہہ رہے ہیں وہ تہجد گزار ہے، وہ نفلی روزے رکھتی ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ بہت دیتی ہے، ہمسایوں کو تنگ کرتی ہے بس. آپ فرما رہے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنم میں جائے گی. تہجد پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، صدقے خیرات کرنے والی، صرف اس کی زبان اچھی نہیں ہے کہ جہنم میں جائے گی. کا دوسری عورت ہے صرف فرض نماز پڑھتی ہے، صدقہ دے تو پنیر سے زیادہ نہیں دیتی، پھٹے دودھ سے زیادہ نہیں دیتی، ہمسایوں کو بہت اچھا رکھتی ہے، اس کی زبان بڑی اچھی ہے ہمسایوں کے لیے. آپ نے فرمایا جنت والوں میں ہے. صرف فرض نماز پڑھتی ہے، نفل نہیں ہے اس کے پاس، لمبے چوڑے صدقے نہیں ہیں، پھٹا دودھ پنیر پکڑا دیتی کسی کو، کا جنتی ہے. ہم نے اپنی عبادات کے ساتھ سوچا کہ اگر میری زبان سخت ہے تو میرے نفل ضائع ہو جائیں گے، اگر مجھے غصہ بہت آتا ہے تو میری عبادات سائڈ پہ چلی جائیں گی. آپ نے فرمایا بدترین شخص ہے جس کی بد کلامی کی وجہ سے، جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں، رستے بدل جاتے ہیں. یار نہیں چاچے نے غصہ بڑا آندا ہے، چل ادھر لنگ جائیے. یہ جب ملے گا گالی دے گا، جب ملے گا مذاق اڑائے گا، جب ملے گا توہین کرے گا، جب ملے گا کوئی الٹی بات کرے گا. کا بدترین شخص ہے جس کی زبان کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس کے متھے نہیں لگتے، اس کی دکان سے سودا نہیں لیتے. بدتمیز آدمی ہے. مسلمانوں کیا یہ دین ہم پڑھیں گے؟ آپ نے بہت دفعہ یہ حدیث سنی. میری کیا حیثیت، حضرت السلام صاحب ماشاءاللہ یہاں جمعہ پڑھاتے ہیں، سالوں میں انہوں نے آپ کو تربیت کی، بتایا. میں تو صرف حدیثیں دہرانے کے لیے آیا ہوں. قیامت میں سب سے بڑا عمل کون سا ہوگا، ترازو میں سب سے بوجھل عمل کون سا ہوگا؟ اگر یہ حدیث ہمیں یاد ہو جائے اور ہر وقت یاد رہے کہ قیامت میں نامہ اعمال میں سب سے بوجھل عمل بندے کا اچھا اخلاق ہوگا. میں تو یہ سوچتا ہوں ابھی تک اس پہ کام ہی شروع نہیں ہوا کہ اخلاق بھی نیکی ہے. ابھی تک معاشرے میں اس بات پہ ورکنگ ہی نہیں ہوئی، اس پہ ریسرچ ہی نہیں ہوئی، اس پہ آئے نہیں کہ اخلاق نیکی ہے. نمازیں بہت ہیں، لڑے ہوئے ہیں، سکے بھائی سے لڑے ہوئے ہیں، دوست سے لڑے ہوئے ہیں، گلی میں لڑے ہوئے ہیں. ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے، ایک صف میں کھڑے ہونے والے، بظاہر السلام علیکم السلام علیکم، اندر سے ادھر بیٹھیں گے غیبت، ادھر بیٹھیں گے غیبت، وہ اس کے خلاف، اور نہیں میں مت دیاں گا. یہ مسجدوں میں سازشیں، محلوں میں سازشیں، گھروں میں سیاستیں، باقاعدہ ناراضگیاں. اور نیکیاں بہت ہیں، کرتے رہو، کوئی حرج نہیں نیکی کرے. میں تو حدیث سنانے لگا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کو عمل پیش ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. پھر ان دو بندوں کے عمل جو آپس میں جھگڑا کیے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے عمل کو پیچھے کر دو حتیٰ کہ یہ مل جائیں, حتیٰ کہ جھگڑا ختم کر دیں, صلح کر لیں. 3 دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ کہ صلح کر لیں, یہ مل جائیں. جب تک یہ نہیں کریں گے میں عمل دیکھوں گا نہیں. یہ عملوں کے پہاڑ اوپر بھیج رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھنے نہیں, پہلے صلح تو کر. کتنے لوگوں نے سوچا کہ میری نیکیاں تب پہنچیں گی اگر میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہے. جھگڑے چل رہے, سالوں سے چل رہے ہیں. سکے بھائی سے ناراض ہے. مجھے ایک دن آدمی کہنے لگا کہ قبر پہ جب بھائی کو دفن کرتے ہیں نا, جب جس سے جھگڑا ہوتا ہے, منو مٹی ڈال کے کہتے ہیں کاش زندگی میں تھوڑی سی مٹی جھگڑے پہ ڈال دیتے ہیں. پھر رو رہے ہوتے ہیں بڑا چنگا سی. ہم اس معاشرے میں روز اسی بات کا رونا روتے ہیں. جب کوئی مر جاتا ہے پھر ہی اچھا ہوتا ہے, زندگی میں اچھا نہیں ہوتا. ہمیں اس کی اچھائیاں سب نظر آنے لگ جاتی جس دن اس کی آنکھیں بند ہو جائیں. نہیں بڑا چنگا سی, بڑا چنگا سی, کل تک تو تسی گالاں کڈتے سی. کیا اچھا ہونے کے لیے مرنا ضروری ہے؟ زندگی میں ہم کسی کو اچھا نہیں کہہ سکتے. مجھے کسی آدمی نے نصیحت کی, مجھے بھولتی نہیں ہے. کہتا تم نے مرنے کو اللہ کو پیارا ہونا کیوں رکھا نام؟ کوئی مر جاتا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو پیارا ہو گیا. کہتا اللہ کو پیارا ہونے کے لیے مرنا ضروری ہے, زندگی میں اللہ کو پیارے ہو جاؤ. طے کر لو کہ مر کے ہی اللہ کو پیارا ہونا ہے, زندگی میں اللہ کو پیارے ہو جاؤ. جو زندگی میں اللہ کو پیارا ہو جائے گا وہ مر کے بھی اللہ کو پیارا ہو جائے گا. زندگی میں اللہ کو پیارا ہونا شرط ہے. ہم مرے ہوئے کو کہتے ہیں, جس کا دل نہ چاہے کہ وہ مر گیا, کیا کہتے ہیں وہ کیا ہوا؟ اللہ کو پیارا ہو گیا. کہتا مرنے کے لیے شرط نہیں ہے, زندگی میں کوشش کریں کہ ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں. ہمارے تو رواج ہی الگ ہے نا. کسی کو کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نصیب کرے, کہنا میں آج زندہ. آپ کسی کو کیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نصیب کرے, کہنا بھائی میں آج زندہ, کیونکہ جنت نصیب کی دعا کس کو دی جائے گی؟ مرے کے لیے بہت بنائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نصیب کرے. ضرور اس کے لیے دعا کریں. کوئی زندہ کے لیے بھی کہہ دیں اللہ تمہیں جنت نصیب کرے. ہمارے اپنے مسئلے ہیں, نکل آئیں ان مسئلوں سے, نرمی کر لیں, صلح کر لیں, جھگڑے چھوڑ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کے بیٹے نے نماز, صلح, اچھے اخلاق سے افضل کوئی عمل نہیں پایا. یہ حدیث گھر میں لکھ کے لگائیں, دکان میں لکھ کے لگائیں. سلسلہ تو صحیح میں شیخ البانی اس کو لے کے آئیں. نماز, صلح کرانا, اچھے اخلاق, اس سے بڑا عمل, اس سے افضل عمل آدم کے بیٹے نے نہیں پایا. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صلح کرانا بھی نیکی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اچھا اخلاق بھی نیکی ہے؟ کتنے لوگوں نے تقریر کی, ترغیب دی, آپس میں ایک دوسرے کو سمجھایا. قیامت میں سب سے اونچا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے نزدیک مجھے محبوب کون ہوگا, میرے نزدیک کون ہوگا؟ جس کا اخلاق اچھا ہے. میرے قریب وہ ہوگا. تم میں بہترین کون ہے؟ جن کا اخلاق اچھا ہے. جنت میں سب سے اعلیٰ جو کالونی ہے, سب سے اونچی کالونی ہے, اس میں جن کے محل ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ جن کا اخلاق اچھا ہے. حدیث بیان کر دی, میں پوری کر دوں تاکہ سارے کام اس میں آ جائیں. فرمایا جنت کے کنارے میں اس کا محل ہے جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. سچا یہاں اکثر جھگڑے, اور جی میں اپنے رائٹ واسطے لڑ رہے ہیں, میں اپنے حق واسطے لڑ رہے ہیں. کہا چھوڑ دو, حق بھی چھوڑ دو, حق بھی چھوڑ دو. حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. کہتا میں ہوں سچا پر جھگڑا نہیں کرنا, ختم کرو یار, دے دو اس کو یہ چیز, یہ ہے میری 100%, یہ ضد کر گیا ہے, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. مجھ سے اس نے زیادتی کی ہے, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, جھگڑا نہیں کروں گا. حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑتا ہے, حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑتا ہے. جنت کے کنارے پہ محل ہے, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. جنت کے وسط میں محل ہے, جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ,
جنت کا اونچا محل اس کے لیے. یہ حدیثیں کب یاد کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی قسم صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. جو معاف کرتا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے. ہماری عزت بدلہ لینے میں کہ معاف کرنے میں؟ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں بھائی، اگر تم نے بدلہ نہ لیا ہماری عزت ختم ہو جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم کسی جوگے رہیں گے نہیں. اگر تم نے بدلہ نہ لیا ہم شیر کا سوا شیر کریں گے، ہم اینٹ کا جواب. کون سا معاشرہ ہے یہ؟ میرے نبی کا معاشرہ نہیں ہے. یہ دین نہیں ہے، کچھ اور ہے. یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کے نام پہ دھوکے ہیں. آپ نے فرمایا جو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا. جو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا. جو عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دے گا. ہم اکڑنا چاہتے ہیں اونچا ہونے کے لیے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونچا ہونے کے لیے اکڑ مت، عاجز ہو جا. ہمیشہ جھکے ہوئوں کو پھل لگتے ہیں. اکڑے تو ٹوٹ جاتے ہیں، ہمیشہ چھاؤں بھی انہی کی ہوتی ہے، پھل بھی انہی کے ہوتے ہیں. جو جتنے جھکے ہوتے ہیں اتنے پھلدار ہوتے ہیں، اتنے سایہ دار ہوتے ہیں. جھکے ہوئے. آپ نے فرمایا کامل مومن ہے اس کے کندھے جھکے ہوئے ہیں. لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کریے حدیثیں ہم یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں. کامل ایمان والا ہے جس کے کندھے جھکے ہوئے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے. فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں ہے، نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، نہ وہ کسی کو پیارا لگتا ہے، نہ وہ کسی کو پیار کرتا ہے. ان سوشل آدمی کلّا ہی پیدا ہویا کلّا ہی مرے گا. نہ اس کا کوئی دوست ہے، نہ اس کا کوئی محبت کرنے والا ہے، نہ اس کی کسی سے لین دین ہے. زندگی اکیلی. اور جی ہم اس کالونی میں نا 18 سال سے رہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ساتھ والا ہمسایہ کون ہے، ہم کبھی گئے ہی نہیں. میں نے اپنے بچوں کو کہا تم نے کسی سے نہیں ملنا. یہ کیسے لوگ ہیں قسم سے، یہ کون ہے؟ میں ایک مسجد میں گیا، پھڈا پڑا ہوا ہے، پانی ٹھنڈے پانی کا کولر لگوایا. ایک آدمی نے کہہ دیا ٹوٹی باہر لگا دو، اس ٹھنڈے پانی کی کولر ایک باہر لگا دو، مسافر پانی پیئیں گے، مزدور پانی پیئیں گے. دوجا کہتا مزدور تے بے نمازی نے انہوں نے پانی کیوں پیانا ہے؟ یہ پانی صرف نمازیوں کے لیے ہے. مسلمانوں یہ لوگ معاشرے میں کام کر سکتے ہیں؟ یہ دعوت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ پانی پلانے کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ صرف نیک بندہ پانی پیے گا، اسی اور کسی نے پانی نہیں پیا. میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فحشا عورت بدکارہ زانیہ کتے کو پانی پلا کے جنت میں چلی گئی. کبھی یہ دین ہم سوچیں گے؟ اسے پوچھتے ہیں آپ کے ہمسائے بے نماز ہیں، کبھی گھر میں روٹی پکائی ان کے لیے؟ آپ ان کو مشرک تو کہتے ہیں، آپ ان کو بدعتی تو کہتے ہیں، آپ ان کو بے دین تو کہتے ہیں. ماشاءاللہ پورے محلے میں اکیلا ہدایت یافتہ ہوں. اتنا کنفرم نہ کریں قیامت کو کنفرم ہوگا ہدایت یافتہ ہوں کہ نہیں. پورے خاندان میں اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، قیامت کو پتہ لگے گا، وقت سے پہلے نہ کہیں. الحمدللہ ہم نیک ہو گئے. اب پتہ نہیں یہ لوگ کیسے اتنے کنفرم کر کے کہہ دیتے ہیں 80 خاندان تم ٹھیک ہو گئے، باقی چھوڑ دیے، بائیکاٹ کر دیا. نہ کبھی جنازے میں گئے ہیں، نہ کبھی شادی میں گئے ہیں، نہ کبھی میل جول رکھا ہے. یہ لوگ دعوت کا کام کریں گے؟ کسی سے نہیں ملتے. زانیہ بدکارہ عورت نے اپنے کپڑے سے جوتا باندھ کے جوتے میں پانی پلایا کتے کو، اللہ نے بخش دی. اور نیک عورت تھی، نمازی عورت تھی، نیکیاں بہت کرتی تھی، بلی باندھ دی، بھوک سے مر گئی. آپ نے اپنی آنکھوں سے جہنم میں جلتی دیکھی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا بلی باندھ دی تھی. بلی کی بھوک کو بھوکا رکھنے والی جہنم میں چلی گئی. جن کی آنکھوں کے سامنے انسان بھوکے ہوں گے ان کا کیا بننا ہے؟ مگر یہ نیکیوں کو نیکیاں سمجھتے نہیں. ہم تھرپارکر میں کام کرتے ہیں، دیگر علاقوں میں پہلے پوچھتے ہیں ہندو نو پانی پلانا ثواب ہے؟ بڑے بڑے پوچھتے ہیں.
اے جس کو روٹی کھلاتے ہو پہلے اس کا عقیدہ پوچھتے ہو؟ مسلمانوں اللہ واسطے اتنی سختی نہ کرو، اتنی سختی نہ کرو. جس رب نے رزق دیا ہے نا، اگر وہ عقیدے پوچھ کے رزق دیتا تو کافر بھوکے مر جاتے ہیں. کسی کافر کو گھونٹ پانی نہ ملتا، کسی کافر کو گھونٹ. حدیث ہے صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. لوگوں نے اس کے ساتھ شرک کیا، لوگوں نے اس کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا، مگر اس نے ان کو رزق دیا. جو رازق ہے، جس کی عبادت کا مسئلہ اس نے لوگوں کے رزق بند نہیں کیے، اے بندے لگ گئے نے رزق بند کرنے سے. آئیں، یہ اخلاق ہے میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. مشرک آ گیا، صحیح بخاری ہے. مشرک کافر. میری مسجد میں تو پتہ نہیں مشرک آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، میں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. مشرک کو میرا ہاتھ ملاؤں گا تو کیا بنے گا؟ بدر کے مشرک کہاں باندھے گئے تھے؟ مسجد میں. سمامہ بن اسال کہاں باندھے گئے تھے؟ مشرک تھے مسجد میں. جب تک ہمارا ذہن بڑا نہیں ہوگا ہم دعوت میں کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ مجھے تقریر کر دیا کریں، میں آپ کو تقریر کر دیا کروں. آپ مجھے کو بکرا کھلا دیا کریں، میں آپ کو کوئی بٹیرے کھلا دیا کروں گا. دعوت چل رہی، آپ پسی حلوہ کھائی جاندے نے، دعوت دے رہے ہیں. ہر جمعرات کو جی نمازی اکٹھے ہو کے سی کرنے، اوے آپ تو اکٹھے ہو لیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. بے نمازیوں کو اکٹھا کس نے کرنا ہے؟ ہم نمازی بڑا آپس میں کھاتے ہیں، ماشاءاللہ کھائیں. آپ پہ افطاریاں کر کے کھائی جاندے نے. یہ جو گلیوں میں بیٹھے ہیں، یہ جو بازاروں میں، جو اس وقت ہوٹلوں میں جمعے کے لیے نہیں آئے، ان کو کون کہے گا؟ آپ نے تو ان پہ لیبل لگا دیا، یہ بے ہدایت ہیں. اور یہ نمازیں پڑھ بھی لیں، ان کی کون سی قبول ہونی؟ کیونکہ قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی تو پھر اس کو کرنے دینا. کیا تو آپ رہے ہیں، اللہ کا کام اللہ کو کرنے دیں، اللہ کا کام اللہ کو کرنے دیں. یہ نہیں بخشے جائیں گے، یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے. میں اپنے گاؤں اپنے والوں کو تقریر کر رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ حیران ہو رہا ہوتا ہوں. نہ تاڈے جو کسی نے بخشے جانا ہے، نہ تاڈی کسی دی نماز قبول ہے، اور تسی سارے انج بید ہے، تاڈے دلاں تے مہراں لگ گئیاں نے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ کون سی دعوت ہے. آج کل میں لوگوں سے کہتا ہوں نماز کی کمیٹیاں بنائیں، علاقے میں گشت کریں، بے نمازیوں کو جا کے ملیں، پیار سے سمجھائیں. اگر کسی بابا جی سے کہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو نماز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں دیتا ہوں. میں نے کہا پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس کو گالیاں بھی دیتا ہوں، میں اس کو جوتے بھی مارتا ہوں. نماز کی دعوت کا کیا نام رکھا ہوا ہے؟ جب اذان ہوئی ہے میں اس کو گالیاں بھی دے کے آیا ہوں، اور جا کے میں نے اس کو کیا کرنا ہے؟ جوتے بھی مارنے. یہ گالیاں اور جوتے دعوت ہے؟ میں فجر کے وقت سارے گھر کو گالیاں دے کے آیا ہوں، کوئی دعائیں دے کے آتے تو میں بھی سمجھتا کہ آپ دعوت دے کے آئے. آپ حدیث سنا کے آتے میں بھی سمجھتا کہ آپ دعوت دے کے آئے. آپ نے گالیوں کا نام رکھ لیا، ممبر و محراب پہ گالیاں. وہ اس سے جیت رہا ہے. آج ہم اس محلے میں جیت گئے، ہم اس میں جیت گئے. جب ہم آپس میں جیت گئے تو کافر سے ہار گئے، کیونکہ محاذ کہاں لگا دیے؟ آپس میں. تو کافر آ گیا مشرک. آپ نے فرمایا ایک بکری کا دودھ دھو کے لاؤ اس کے لیے. پیالہ آیا، مشرک کو پلایا. صحیح بخاری ہے، جس سے مرضی سن لیجئے گا. مشرک کو دودھ کا پیالہ پلایا. دوسرا پیالہ ایک پی گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. 7 بکریوں کے 7 پیالے دودھ کس کو پلائے؟ یہ حدیثیں سننی ذرا کچھ مشکل ہوتی ہیں، کیونکہ معاشرے میں سنائی نہیں جاتی کہ مشرکوں کو بھی دودھ پلایا جائے گا. یہاں تو سادہ پانی بھی نہیں دیا جائے گا. اور مشرک بھی وہ ہیں جن کے اوپر بیت اللہ بند نہیں ہے. مشرکوں کے اوپر مسجد نبوی حرمین میں جا سکتے ہیں مشرک؟ یہاں پہ اتنی سختی ہے. جو حرم میں بیٹھے وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، ان کو آنے تو. جو مشرک گجرانوالہ میں ڈکلیئر ہے، اگر امت مسلمہ اس کو مان لے تو بیت اللہ میں ان کا داخلہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم.
پھر وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوں گے؟ پھر ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح سارے؟ کوئی فیصلہ کریں، صحیح فیصلہ کریں. اگر وہ مسلمان ہیں تو ایک طرف کریں، اگر نہیں تو ایک طرف کریں. تذبذب چھوڑیں. اگر وہ اللہ کو رب کہتے ہیں، نبی کو رسول مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قبلے کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، قرآن میں آپ کے ساتھ ہیں، غلطیاں ہیں اصلاح کریں. ان کے اندر ایک نہ غلطی ہوگی، اصلاح کریں. اصلاح نرمی سے ہوگی، غصوں سے نہیں ہوگی. اصلاح محبت سے ہوگی، ٹھوکریں مارنے سے نہیں ہوگی. ڈنڈے پکڑنے سے ایک دفعہ اصلاح ہوتی ہے. میں نے آیت پڑھی فبما رحمت من اللہ لنت لهم، یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس نے آپ کو نرم دل پیدا کیا. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اے نبی اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، اگر آپ تشرو ہوتے، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا. لوگ نرمی سے آپ کے پاس آئے ہیں، سختی سے آپ کے ساتھ. 7 پیالے مشرک کو پلائے، 8واں منگایا، اس نے کہا بس سلا لیا. سویرے اٹھا، آپ نے کہا اس کو دودھ پلاؤ. کہنے لگا پہلے مسلمان ہوں گا. یہ رات کے دودھ کا اثر تھا. مسلمان ہوا، آپ نے دودھ دیا، ایک پیالہ پیا، اگر دوسرا پیو، کہتا بس. آپ نے فرمایا کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے اور مومن ایک میں. یہ حدیث تو سب کو آتی ہے، مگر مشرک کو پلایا تھا، یہ کب سیکھیں گے؟ سمامہ بن اسال تقریروں سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اخلاق سے ہوئے تھے. تو آئے مسلمانوں، سختیاں چھوڑ دیں، نرمی کریں، اخلاق اچھا کریں. یہودی آئے کہ السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم. السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ تم پر موت واقع ہو جائے. بد دعا دے دی. آپ نے فرمایا وعلیکم. اما جی عائشہ پیچھے کھڑی تھی رضی اللہ عنہ، برداشت نہیں ہوا. خامد تھے، نبی تھے، کہتی وعلیکم السلام لعنکم اللہ وغضب علیکم. تم پر موت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غصہ ہو. میرے حساب سے تو جواب صحیح کی دیتا ہے، ٹکا کے دیتا ہے. انہیں جرت میرے نبی نے پر دعا دیں؟ کسی کی جرت ہے میرے نبی کے بارے میں بولیں؟ بات ٹھیک ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ عائشہ نرمی کر، عائشہ نرمی کر، سختی سے بچ جا. جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، میرا کہا ہوا ان کے حق میں قبول ہوا، ان کی بات میرے حق میں قبول نہیں ہوئی. جو کہنا تھا وعلیکم کہہ کے میں نے ان کی بات ان پہ پلٹا دی تھی، تم نے اتنی لمبی بات کر دی. فرمایا جو نرمی سے محروم ہے وہ نیکی سے محروم ہے. گھروں میں لکھ کے لگائیں، جو نرمی سے محروم ہے وہ نیکی سے محروم ہے، وہ خیر سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ کسی گھر میں خیر کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں نرمی داخل کر دیتے ہیں. جس میں کے بارے میں سے خیر نکالنی ہوتی اللہ تعالیٰ اس میں سے نرمی نکال دیتے ہیں. نرمی کے اوپر آئیں. اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. آخری حدیث سناتا ہوں، کام آئے گی زندگی میں، لکھ لیجئے گا کہیں. ایک بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں کو تہجد پڑھنے والے اور دنوں کو روزہ رکھنے والے ان کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو تہجد پڑھنے والے اور دن کو نفلی روزہ رکھنے والے ان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. وہ نفل پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں، یہ اپنا اخلاق اچھا کرتا ہے، یہ اپنے اخلاق کی وجہ سے ان کے درجے کو پا لیتا ہے. اپنا اخلاق اچھا کریں، اپنے بچوں کا اخلاق اچھا کریں، گالیاں بند کریں، جھگڑے بند کریں، ڈانٹنا بند کریں. اور غریبوں کو تو بالکل نہیں ڈانٹنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سوال کرنے والے کو ڈانٹتا ہے یہ قرآن کا مخالف ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بھوک لگی، اسے روٹی کھلانی اور پیچھے ہو. تینوں میں آخیا نہیں پیچھے ہو جا. جس نے کبھی اپنے بیٹے کو نہیں ڈانٹا وہ کس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے؟ 80 سال کی اماں کو. اور اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا اس کو روٹی لا کے دے دو، یا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں تکا مار بار کر. مسلمانوں یہ اسلام کے رویے نہیں ہیں، یہ دعوت کے رویے نہیں ہیں، یہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. آئیں اخلاق کی تربیت کریں. اخلاق سیکھنے سے آئے گا، اخلاق اپنانے سے آئے گا، نرمی پیدا کرنے سے آئے گی. اور سندل کو کلہاڑا کاٹتا ہے،
مگر سندل کیا چیز ہوتی ہے، وہ اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو خوشبو دے رہی ہوتی ہے. جس کلہاڑے نے سندل کو کاٹا ہوتا ہے وہ خوشبودار ہوتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه